पवित्र सभा के संचालक महोदय, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंफ्यूज मत होइएगा, मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा ज़बानो फसाहत के अलम्बरदार नकीब सदाबहार हजरत मौलाना महबूब गौहर साहब इस्लाम नूरी और मिंबर शरीफ के मुक़द्दस उलमाए जमील एहतराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है, ओए टोपी, ऐसे बैठे हो जैसे लग रहा है कि कोरोना तुम ही लेकर के आए थे। सही से बैठो, इन चैनल वालों को तो बस अल्लाह बना। अरे बाप, ये जलसा में ऐसे करता है सब, जैसे लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया का लोग है, न्यूज चैनल बनान समझते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि وأزواجه وعلماء ملته وحزبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. قادری یمناری غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزن وگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست داد کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجمع، بہت بڑی محفل، کثیر تعداد میں لوگ ہوں تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ تعداد بہت لمبی نہ ہو، سننے والے بہت زیادہ نہ ہوں، چند لوگ ہوں لیکن جذبہ کربلا والا ہو تو جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور جلسہ مقبول بھی ہوتا ہے. ممبر شریف پہ حضرات علماء اہل سنت اتنے کثیر تعداد میں ہیں کہ بعض محفلوں میں تو اتنے سامعین ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہ اللہ کا فضل ہے. پیر بھوم کی پاون دھرتی ہے اور حضور سیدی سرکار محبوب علی شاہ علیہ رحمت و رضوان کا فیضان کرم ہے
کہ یہاں عوام و خواص کے لوگ کثیر تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گوہر صاحب قبلہ یہ اپنے آپ میں ایک انجمن ہے, اپنے آپ میں ایک انجمن ہے. میری نالج میں بہت سارے ایسے ترکیب ہیں کہ مسئلہ کسی کا ہوتا ہے, مقطع ان کا ہوتا ہے, لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ باعث شرف ہے کہ پوری ایمانداری سے مطلع بھی انہی کا ہوتا ہے اور مقطع بھی انہی کا ہوتا ہے. بہت محترم لہجہ ہے یہ, آپ کے سبحان اللہ کہنے کے اور آپ کے بولنے کے محتاج نہیں ہے. آپ بولے نہ بولے کون سی بڑی بات ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب علمی مجمع ہوتا ہے تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اہل علم جھوم جھوم کے داد دے رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جب کسی معتبر لہجے کو بلائیے اس کا خیال بھی رکھا کیجئے, اس کا لحاظ بھی رکھا کیجئے. اور دانشمند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ممبر شریف پہ اتنے مقدس علماء بیٹھے ہیں, میں حکم تو نہیں دے سکتا, میں دست بستہ ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر سکتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی بیداری آپ کی ہوگی تو آپ کو دیکھ کر کے یہ قوم بہت بیدار ہو جائے گی. اور آپ تھوڑی سی بیداری پیدا کیجئے, ایک ماحول بنائیے. میں ایک ایسی گفتگو کر کے جاؤں گا اور بہت مختصر گفتگو کر کے جاؤں گا, کوئی مبالغہ نہیں ہوگا, کوئی جملے بازی نہیں ہوگا. پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایسی معلوماتی دلائل سے مابعد گفتگو کر کے جاؤں گا کہ آپ یقین جانیے صبح کو جب یہ جلسہ ختم ہوگا تو بیر بھوم کی زمین کی مٹی بھی پکار کے کہے گی یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا, خدائی کا ایسا کرینہ نہ ہوتا, زمین آسمان چاند سورج ستارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. ہے نا؟ بہت اچھے آواز بلند نہیں, کتنا اچھا لگا. آپ کسی سے ڈر رہے ہیں کیا؟ ویسے بھی آپ کسی دادا کے اسٹیج پہ نہیں بیٹھے ہیں, دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں. ہے نا؟ وہ دادا کے اسٹیج میں اس وقت بولنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے, AK-47 لگایا گیا ہے, بولنا مت. آپ تو دیدی کے اسٹیج پہ بیٹھے ہیں, اور دیدی تو بنگال کے پارلیمنٹ سے لے کر کے دہلی کے سنسد میں کہتی ہے کہ ہنگامہ آرائی جس اسٹیج پہ کرنا ہے کرو, بنگال کی سرزمین پہ نہیں چلے گا, کیونکہ یہاں ظاہراً حکومت TMC کی چلتی ہے, بنگال میں اصل حکومت تو دادا محبوب علی شاہ کی چل رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دادا حضرت محبوب شاہ, سبحان اللہ. اور یہ کوئی لفظوں کی رواروی نہیں, یہ کوئی میرا خطابی جملہ نہیں, اور آپ کو اچھالنے کے لیے نہیں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بھارت میں جو سیاسی حکومت ہوتی ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے, اصل جو بھارت میں حکومت ہو رہی ہے انہی ولیوں کی ہو رہی ہے. اگر نہیں ہوتی تو ہندوستان میں جتنے بھی بڑے عرس ہوتے ہو, وہ عرس غریب نواز ہو, عرس گلبرگہ شریف ہو, عرس نظام الدین محبوب الہی ہو, عرس امین خسرو ہو, عرس داتا محبوب ہو, رانی گنج میں غوث پندالہ کا عرس ہو, ہندوستان کی کسی بھی معتبر خانقاہ کے تم اعراض کو دیکھو تو پتا چلے گا جتنے محمد عربی کے دیوانے پہنچتے ہیں اتنے ہی رام اور کرشن کے بھکت بھی پہنچتے ہیں. پوچھئے گا ہندوؤں تمہارا یہاں کیا کام ہے, تو ہندو سکھ عیسائی یہی کہتے ہیں یار یہ وہ بارگاہ ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے, یہاں بس مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے. بہت غضب ہے حضرت علامہ مبارک صاحب چترویدی, زندہ باد زندہ باد. واہ 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 واہ, اور حیرت کیا اٹھان ہے حضرت, واہ 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 واہ. حیرت ہے کہ آپ اتنے خاموش بیٹھے ہیں, جہاں بولنا چاہیے وہاں نہ بولیے, اور جہاں نہ بولنا چاہیے وہاں بولیے, تبھی سیئے نہ سیاتا. ضرورت کی جگہ پہ جب آپ بولنا شروع کریں گے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ حضرت انعام میں دے رہے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس یہی کر دیجئے گا, اس سے آگے کچھ اور مت. آپ ایسے آپ کی صدر بہت خوبصورت ہے.
انعام میں تو سب لیکن ماشاءاللہ پہنیے اس کو، بہت اچھی شخصیت ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ شوکت مصباحی اشرفی صاحب اللہ بہت عظیم شخصیت ہے، ذرا محبت سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ دیکھو میرے سر پہ نہ وقت کی تلوار لٹک رہی ہے، ٹائم بہت کم ہے، میرے بعد حضور جمال ملت کو آپ کو سننا ہے۔ بادول خصوصی خطیب ہماری سرحد کے باہر سے ملک بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی سننا ہے کہ نہیں؟ حضرت محبوب گوہر صاحب اللہ کی بہت معتبر اور بہت معیاری شاعری کو بھی سننا ہے کہ نہیں؟ آپ تھوڑی سی ذمہ داری پیدا کیجئے۔ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو گفتگو ہو نا وہ آپ کے کانوں سے پہنچ کر کے دل کی گہرائی تک پہنچے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بیدار ہونا، آپ کی توجہ میری طرف ہونا۔ اگر آپ بیدار رہیں گے تو یقین جانیے ایک ہی باتیں زمانے تک آپ پہنچائیں گے۔ یہ آگے سے لے کے پیچھے تک ہزاروں کا مجمع ہے، اگر یہ ایک شخص اپنے ہاتھ کو اٹھا لے اور اگر اپنے عقیدے کے ٹاور کو گنبد خضرا سے جوڑ لے تو یہی سے بریلی کا ایک عقیدہ مضبوط ہو جائے گا کہ وہ کسی اور کا رسول ہوگا ڈالڈا مار کا، جو مردہ ہوگا نہیں سنتا ہوگا۔ ہم اہل سنت، ہم سنیوں کا رسول وہ ہے کہ اگر سنی پیر بھوم سے پکارے تو مدینے سے مصطفیٰ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ذرا سا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے زور سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اگر اتنی ہی کمزور آواز ہے تو نو پرابلم، لیکن آواز میں اگر طاقت ہے تو ذرا دل لگاؤ اور ہاتھ کو اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب یہ مقدس علماء سنیں، ایک جملہ میں نے کہا تھا، یہاں سیاسی لوگوں کی حکومت ہوتی ہے وقتی اعتبار سے، اصل حکومت بھارت میں آخری ولیوں کی ہو رہی ہے، یہ جملہ میں نے کہا تھا نا۔ اب اس پہ دلیل سنو، قرآن و حدیث سے ہمارے علماء دے رہے، میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، حقیقت وہ ہوتا ہے جو غیروں کی زبان پر بھی ہو، اتہاس وہ ہوتا ہے جو اوروں کی زبان پر بھی ہو۔ میں پہلے بتا دوں، غوث پاک کا کرم ہے، میرے بارے میں جنہیں پتا ہے، میں رٹ کے کوئی باتیں نہیں بولتا۔ جب اس فن پہ میں نے قدم رکھا، میں نے کہا یار ان غیروں کی زبان کو بھی ذرا سا جانچنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تو مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر آدھا منتر جانو گے اور آدھے منتر کے بعد اگر سانپ کے گھر میں اگر ہاتھ ڈالو گے اور منتر بھول جاؤ گے تو وہ ڈس دے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا پورا تریاق ہونا، اس کی پوری تحقیق ہونا۔ پھر باضابطہ ہم نے بی ایچ یو میں سنسکرت میں ایم اے کیا۔ مقصد میرا یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں بہت ودوان ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ بہت ویل ایجوکیٹڈ ہوں، میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے کئی زبانوں پہ مہارت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم حضرت داتا کی بارگاہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بچپن سے سینے میں ایک للک تھی کہ میرے اعلیٰ حضرت نے جو مسلک دیا ہے، اور وہ مسلک کیا ہے؟ وہ مسلک یہ ہے، سب سے اعلیٰ وہ اولا یار دل سے کہتے فرشتے تیرا کرشن کارنیا تمریتم بھتم سادن سدھیما سنگرم جپو لا الہ الا اللہ ہرے پاپم پرم پیرم جنم بے کنٹھ پراپت ہوئی۔ اس نے کہا جو 350 سال پہلے احمد رضا نے عقیدہ دیا تھا وہ اپنے باپ کا عقیدہ نہیں دیا تھا، وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ دیا تھا۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ وہ مدینے کے صحابہ کا عقیدہ تھا، اور عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ دل لگا کے بول سنی، دل لگا کے بول تاکہ دنیا دیکھ لے۔ رات کو 12 بجے کے بعد یا تو کوئی سیانہ بولتا ہے یا رسول کا دیوانہ بولتا۔ کیا سب سے اعلیٰ وہ اولا، سب سے بالا وہ آلہ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ اور جب کوئی کہے کیوں مانگتے ہو داتا سے تو کہنا کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی آواز سے بلند ہوئی کتنا اچھا لگا۔ ابھی تو محسوس ہوا کہ آپ بالکل نہیں بولتے، لیکن غوث پاک کا کرم ہے، بولتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے گرم ہو رہے ہیں، اور سنی دھیرے دھیرے ہی گرم ہوتا ہے، ورنہ اچانک گرم ہو جائے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ اور مسکراؤ اور دل سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ میں زمین کیوں بنا رہا ہوں بھیر بھوم کے لوگوں؟ کیونکہ مجھے جو باتیں آپ تک
پہنچانی ہے وہ بڑی مارکیبل بات ہے. میرے علماء بھی توجہ سے سنیں. جب حضرت نے تاریخ دی میں اس وقت مراد آباد میں تھا اور جو رات گزری ہے اس رات میں بھی میں جامعہ نعیمیہ کے قریب جلسہ پڑھ رہا تھا اور جو صبح آئے گی یعنی صبح میری فلائٹ ہے لکھنؤ اور کل مجھے پڑے گی شریف میں بالکل درگاہ اعلیٰ حضرت سے محض 2-3 کلومیٹر کی دوری پر مجھے جلسے کو خطاب کرنا ہے جس میں شبیر برکاتی اور دیگر حضرات کی آمد ہو رہی ہے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے مقصد؟ یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ولیوں کی حکومت ہو رہی ہے. جب تاریخ حضرت میں دی میں نے پوچھا کہاں کا جلسہ ہے؟ انہوں نے کہا بیر بھوم. میں نے کہا بیر بھوم؟ اب اس جگہ کی مناسبت کو دیکھو. کیا نام ہے؟ بیر بھوم. اس کا مطلب تم نے کبھی سمجھا؟ بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر. بیر کے معنی ہوتے ہیں بہادر اور بھومی کہتے ہیں زمین کو. تو بیر بھوم کا مطلب ہوا بہادروں کی زمین. اب پتا چلا اسے بیر بھوم کیوں کہتے ہیں. وہ بزدل بھومی کہیں اور ہوگی جہاں دادا محبوب ہوتے ہیں وہی زمین بہادروں کی زمین ہوتی ہے. بہت اچھی تشبیہ ہے. واہ 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 واہ. جہاں دادا محبوب ہو وہی بھومی بیر ہوتی ہے اور جو بھومی بیر ہوتی ہے وہی تو غریب نواز کے قریب ہوتی ہے. اب سنو پورے بھارت میں حکومت کیسے. علامہ محبوب گوہر صاحب میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں. کل کو ایریل والا کہے گا کہ چترویدی صاحب رات آئے تو وہ کہہ کے چلے گئے پورے بھارت میں بزرگوں کی حکومت ہو رہی ہے. کرسچن کہہ دے گا, بودھ کہہ دے گا, سناتن کہہ دے گا, شاشوت کہہ دے گا, بودھسٹ کہہ دے گا, یہودی کہہ دے گا, عیسائی کہہ دے گا, مجوسی کہہ دے گا, صلیبی کہہ دے گا. دنیا میں جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں کہہ دیں گے. اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں بھی سوچنے لگا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 75واں ہم مہوتسو منا رہے ہیں آزادی کا اور لوگ کہتے ہیں کہ بھارت آزاد ہے. بے شک آزاد ہے لیکن یہ بات کہاں سے آ گئی کہ حکومت اللہ والوں کی ہو رہی ہے. اب سنو میں نے جب اس پہ تحقیق کرنی شروع کی میرے ہاتھ ایک کتاب لگی. میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا. جب تحقیق کی تو ایک کتاب میرے ہاتھ لگی اور جب میں اس کو پڑھا تو یار دماغ حیرت میں پڑ گیا. اسی تمہارے کلکتے کی بات ہے جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے جب انگریز بھارت میں حرکت کرنے لگے, جب یہ متحرک ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو ٹارگٹ کیا وہ ٹارگٹ مسلم کمیونٹی کو کیا اور کہا کہ ابھی مغلیہ دور کا خاتمہ ہونا ہے, ہماری انٹری ہو رہی ہے. اس وقت مسلمان بہت مضبوط ہے, اس کو سب سے پہلے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا شکار کرنا چاہیے, اس کے اندر پھٹ مت کرنا چاہیے, اس کو توڑنا چاہیے کیونکہ مسلم کمیونٹی جب ٹوٹے گی تو ہم بھارت میں اپنی حکومت کو مضبوط کریں گے. اب اس کمیونٹی کو توڑنے کے لیے انہوں نے عجیب ہتھ کنڈے اختیار کیے. مولویوں کی خریداری کی, کتابوں کی خریداری کی, فتاوے خریدے اور عجیب نظریات عوام کو دیے. لیکن اے بیر بھوم کے کئی اور سنگیوں اپنے نصیبے پہ ناز کرو. اس نے کئی سال جب اپنے اس مشن کے تحت کوششیں کی اور جب کامیاب نہیں ہوا تو جانتے ہیں اس نے لاسٹ اپنا ججمنٹ دیا. وہ کہتا دنیا کی ہر قوم کو توڑنا آسان ہے لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے. ہر کمیونٹی کو توڑا جا سکتا ہے لیکن مسلمان کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے, جس قوم کو توڑنا ہے اس کے سپہ سالار کو مار دیا جائے. جب سپہ سالار مر جاتا ہے, رہبر مر جاتا ہے, کمانڈر اور چیف مر جاتا ہے, جب اس کا قائد مر جاتا ہے, جب اس کا رہبر ختم ہو جاتا ہے, قوم بس مردہ ہو جاتی ہے, فوج سلنڈر کر دیتی ہے, جماعت ڈسمس کر جاتی ہے, لوگ بیک فوٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر حکومت کرنا آسان ہے تو اس کے لوگوں نے کہا اے وکٹوریا
کی اولاد ہو، بتاؤ پھر مسلمانوں میں یہ چیز کیوں نہیں آتی؟ ان کے لیڈر کو کیوں نہیں مارتے؟ ان کے پیشوا کو کیوں نہیں مارتے؟ اللہ کرے یہ اتنا تحقیقی اور معتبر جملہ میں سنیوں کے درمیان رکھ رہا ہوں، یہ اس جملے کی حفاظت کر لے، پھر میں سمجھوں گا کیسی گفتگو سنیں گے۔ لوگوں نے کہا او وکٹوریا کی اولاد ہو، بتاؤ نا تم مسلمانوں کے رہبر کو کیوں نہیں مارتے؟ ان کے لیڈر کو ہلاک کیوں نہیں کرتے؟ ان کے کمانڈر اور چیف کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو ہٹلر کہتا ہے it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. کہتا ہے یار ہم اسے ماریں گے کیا؟ یہ عجیب مخلوق ہے، یہ عجیب قوم ہے، اس کا لیڈر، اس کا رہنما، اس کا کمانڈر اور چیف جب مر کے قبر میں جاتا ہے اور اپنی تربت میں آرام کرتا ہے، دنیا کی اکیلی قوم ہے جو اپنے لیڈر کو مردہ نہیں مانتی ہے، بلکہ کہتی او دادا محبوب تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، ذرا زوردار طریقے سے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ رسالت، محبوب الاولیاء کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مبارک حسین صاحب چترویدی۔ یہ ورلڈ کی اکیلی ایسی قوم ہے، اس کے رہنما قبروں میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہتا یہ قبر میں مردہ نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے۔ ذرا دل لگا کے بول، دل لگا کے بول، کتنی بڑی بات یہ کہتا۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ قبروں میں چلے گئے مردہ ہے، لیکن قریب سے قریب مسلمان کہتا ہے یہ جانے والا مردہ نہیں، جیسے زندگی میں حکومت کرتا تھا موت کے بعد بھی لاکھوں کے دلوں پہ آج بھی حکومت کر رہا ہے، اور اسی حکومت کی نشانی ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان آئے ہیں وہیں ہزاروں کی تعداد میں ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، بودھسٹ بھی آتے ہیں، کرسچنز آتے ہیں، بائبلز آتے ہیں، سناتن آتے ہیں۔ یہ کہتا جس قوم کا لیڈر اور جن قوم کے لوگوں کا یہ نظریہ ہو کہ ہمارا لیڈر قبر میں بھی زندہ ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کے اگر اسے مٹانا چاہے وہ طاقتیں تو مٹ سکتی ہیں، لیکن آمنہ کا غلام، آمنہ کے بیٹے کا غلام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ دنیا کی طاقتیں تو مٹ سکتی ہیں، لیکن مدینے والے کا غلام کبھی نہیں مٹے گا، کیونکہ مٹتا وہ ہے جس کا لیڈر مارا جائے، اور مسلمانوں کا رہنما وہ ہے جو قبر سے اپنی قوم کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، قبر سے رہنمائی کر رہا ہے۔ بیر بھوم کے لوگوں تم بڑے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا اور پھر تمہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنایا، کیونکہ اسی عقیدے کے اندر تمہیں وہ عظیم شخصیتیں ملتی ہیں جن کی بارگاہ میں آج بھی بڑوں بڑوں کے تاج جھک جایا کرتے ہیں۔ سرکار مجاہد ملت کی بات چلی تھی، محبوب بھائی حسین نواز حسان نے شعر سنا تھا کہ مجاہد ملت پیدل تشریف لائے۔ میں ایک تاریخ مجاہد ملت کی بتاؤں اگر اجازت ہو؟ ارشاد فرمائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجاہد ملت جن کو رئیس اڑیسہ کہا جاتا تھا نا، اڑیسہ کا رئیس کہا جاتا تھا، میں بہت حیرت میں پڑ گیا۔ آج پیسوں کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں نا، دین چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں، لیکن یار مجاہد بننا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ مجاہد کا نام لینا بہت آسان ہے، لیکن مجاہد کا کردار اپنانا بہت کرنا بات ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ میں جب سرکار مجاہد کے حوالے سے پڑھ رہا تھا میں حیرت میں پڑ گیا۔ اب یہ بات علماء کے لیے ہے، ان کے توسل سے آپ سن لو۔ جب میں سرکار مجاہد ملت کو اڑیسہ کی ہسٹری میں پڑھ رہا تھا، اڑیسہ گورنمنٹ کی نگاہ میں جب مجاہد ملت کو میں پڑھ رہا تھا، تو جانتے ہو پیر بھوم کے لوگوں، بنگال والوں،
سوچئے گا کہ تم اپنے یہاں کے بنگال کے विधान سبھا میں جاتے ہو اور विधान سبھا کے اندر جو انکم ٹیکس کے پرانے ریکارڈ ہے، ذرا اس ریکارڈ سے بتاؤ کہ اڑیسہ کی سرزمین پر، اڑیسہ اسٹیٹ کے اندر ایک ذات رہتی تھی جس کو لوگ مجاہد ملت کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتاؤ تو اڑیسہ گورنمنٹ نے اس کو سیو کر رکھا ہے کہ جس وقت ہندوستان میں کسی کے پاس 100 روپیہ ہوتا تھا اسے سینکڑا کہا جاتا تھا، جیسے کسی کے پاس آج لاکھ روپیہ ہو تو اسے لکھپتی کہا جاتا ہے، کسی کے پاس 1 کروڑ ہو تو اسے کروڑ پتی کہا جاتا ہے، کسی کے پاس 1 ارب ہو اسے ارب پتی کہا جاتا ہے، کسی کے پاس 1 خرب ہو اسے خرب پتی کہا جاتا ہے، وہ ملین بلین میں کھیلتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے۔ اس وقت جس کے پاس 1000 روپیہ ہوتا تھا وہ بڑے پیسے کا مالک ہوتا تھا، بڑی اس کی آمدنی ہوتی تھی، بڑے پراپرٹی کا مالک کہا جاتا تھا۔ حیرت ہے یار، حیرت ہے، سن کے تمہیں حیرت ہوگی، جہاں 100 روپے اور 1000 روپے کی اتنی ویلیو تھی کہ جس کے پاس 1000 روپیہ ہو سماج میں لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس دور میں ہر سال مجاہد ملت 1 لاکھ روپیہ صرف اڑیسہ گورنمنٹ کو انکم ٹیکس کی شکل میں دیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر۔ بھئی ایسی گفتگو ہو، ایسی پاکیزہ، اور ایسے آپ نعرے کا جواب دیں گے تو پھر کیسے خطاب ہو سکے گا؟ ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مجاہد ملت، محبوب الاولیاء کانفرنس، مولانا مبارک حسین صاحب چترویدی۔ یار پیر گھوم والو، یہ سننا بہت آسان ہے لیکن کبھی اس جملے پہ تم تحقیق کرو تمہیں پتا چلے گا۔ جس دور میں 100 روپے اور 1000 روپے ہو لوگ اسے ہزارہ کہتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، معاشرے میں جب وہ چلتا لوگ کھڑے ہو کے سیلیوٹ کرتے۔ واہرے اڑیسہ کا مجاہد اس دور میں اس نے ہر سال 1 لاکھ روپے اڑیسہ گورنمنٹ کو انکم ٹیکس دے کر کے بتا دیا ہم اعلیٰ حضرت کے وہ سپاہی ہیں جو دولت سے نہیں مدینے والے کی محبت سے پیار کرتے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، مدینے والے کا عشق ہمارے لیے شاندار خطاب چل رہا ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ مدینے والے کے عشق سے ہم پیار کرتے ہیں اور آج اسی قربانی کا نتیجہ ہے۔ تم بنارس میں، بھارت گنج میں، آپ تو حضرت ہر جگہ تشریف لے گئے ہیں، بھارت گنج میں، بنارس میں، بھدوہی میں، روٹہا میں، جہاں بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، بات اگر مجاہد ملت کی آتی ہے تو وہ کروڑ پتی کہتے ہیں ہم جو بھی مسلک کے نام پہ خرچ کرتے ہیں یہ تو مجاہد ملت کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ورنہ مسلک کے لیے جو قربانی میرے مجاہد نے کی ہے اس کی مثال لانا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ یہی حق گوئی آپ کی ماشاءاللہ آپ کو بہت اونچائی کی طرف لے کے چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہو؟ کیا آپ نے خطاب فرمایا؟ میں تم سے کہتا ہوں پیر گھوم والو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ یہ کس بیماری میں پڑ گئے؟ ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم قادری ہیں، تو ہم یہ ہیں۔ میں تم سے پوچھتا ہوں پوری ایمانداری سے بتاؤ غوث پاک سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ابے اگر تم نہیں بولو گے تو میں پوری زندگی افسوس کروں گا۔ اتنے بڑے مرد کلندر کی بارگاہ میں جہاں بنگال کی گورنمنٹ سر کو جھکاتی ہے وہاں تو تجھے سینہ تان کے کہنا چاہیے ہم
years past, I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town. शहरियत होना, भारतीय होना। हमने कहा बेटे भारतीय होने की क्या निशानी चाहते हो? कहा कम से कम 50-60 साल पुराना रिकॉर्ड हो। हमने कहा गधा है, अगर तुझे रिकॉर्ड चाहिए तो सुन, हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। जबरदस्त है, जबरदस्त है, वाह भाई। मजमा से भी नारा लगाए। हम का झटका गजब है। या बीबी ने कहा अगर बोल दिया तो सुबह मुंह में कलकत्ते का रसगुल्ला डाल देंगे। बोलो, बोलने से निकाह कमजोर नहीं होता। कमजोर निगाह हो तो दाता की मोहब्बत में मजबूत हो जाता है। मेरा पूरा मजमा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अब अगर बंगाल में कोई आए और कहे लाओ डॉक्यूमेंट, तो क्या कहोगे? की जो बचा था वो बंगाल की खाड़ी में चला गया। Because I am interested in the establishment of the peace of the town. तो कहेगा कागज चला तो इतिहास लाओ, तो पहले कान पकड़ के वीर भूम लाना। दिल से बोल, दिल से बोल, दिल से बोल। कान पकड़ के वीर भूम लाना। वो कहाँ लाओगे? दाता की बारगाह में। अबे मैंने कहा दाता, ये कोई ललित का दाता नहीं है, ये गौस पाक का दाता है। यहाँ लेना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ देना सिखाया जाता है। कान पकड़ के लाना और कहना नेताजी बोलो क्या लोगे? तो वो कहेगा दाता ये कागज नहीं लाता। ओ दाता ये कागज नहीं लाता, तो कब्र से आएगी बेटे जरा इधर आता। बोल, दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। कब्र से आवाज आएगी बच्चू जरा इधर आता। जब वो जाएगा करीब फिर आवाज आएगी तुझे समझ में नहीं आता। यही तो लेटा है इसका दाता। और जहां पे हो दाता फिर यहाँ तू क्यों आता? तू जाता, यहाँ से मुसलमान नहीं जाता। 50 साल का कागज चाहिए। पता है महबूब भाई, ये इतना बुरा तरीके से फंसा है छुछुंदर की तरह। लगा के कानून आसाम में एनआरसी किया। ये बेटा को पता ही नहीं है 4 लाख मुसलमान एनआरसी में आए, 14 लाख घर वाले। हाँ 14 लाख घर वाले आ गए। अब आसाम गृह मंत्रालय ने फोन किया दिल्ली गृह मंत्रालय में, उसको तुम तो वीर भूम के लोगों इशारे की जबान समझ लो। मैं कह करके अपना गला क्यों फंसाऊं कि मैं अमित शाह जी का नाम दे रहा हूं। और भैया चैनल वालों तुमसे बहुत डर लगता है। जहां अंडा नहीं तुम बच्चा पैदा कर देते हो, सिर्फ अपना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स और 2 रुपया बढ़ाने के लिए। असद भाई पे कुछ कम वक्तों ने, ना अहलों ने, ना अकलों ने हमला किया। ये लोग बना बना के फेल रहा था। असद इकबाल पे ऐसे हो गया तो ये लोग अपना डिस्कस दे रहा है, असद इकबाल को ऐसा नहीं करना। अबे चैनल चलाओ, चैनल माजरत के साथ। असद इकबाल, महबूब गौहर, शाहनवाज हसन, ये अहले सुन्नत के शुअरा खुतबा की औकात तुम नापोगे? तुम नापोगे? ये अपने बाप का कलाम नहीं पढ़ते हैं, रसूल पाक का कलाम पढ़ते हैं। और सुनो, ये
واضح ہو تو کھلے عام طور سے ایک مرتبہ اپنے سامنے آ کے رب کعبہ کی قسم جب مجاہد کے غلام میدان میں اتریں گے تو سارے بھیڑیے میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تم نے سمجھا کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا اپنی تاریخ پہچانو، اپنی تاریخ اور اپنے اتہاس پہ جاؤ. اللہ کا کرم ہے کہ پوری دنیا آج تم پہ تحقیق کر رہی ہے اور تحقیق کر کے کر رہی ہے کہ یہ قوم اگر صرف اپنے کردار کو سنوار لے تو اللہ کی عزت کی قسم زمانے میں آج بھی کوئی پیدا نہیں ہوا ہے جو تمہارا مقابلہ کر لے. مجھے بتاؤ نا، آج بھی حکومت ہند غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کر کے اپنا خراج پیش کرتی ہے کہ نہیں؟